من نبیین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جن عبادات کا حکم دے رکھا ہے ان میں سے ایک دعا کرنا بھی ہے۔ یہ دعا کرنا یہ عبادت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے دعا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ غیر اللہ سے دعا کرنا یہ شرک اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ بندہ اس سے دعا کرے۔ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جس طرح اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے اور دیگر عبادات کا حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دعا کا بھی حکم دیا ہے، اور اس دعا کے کچھ آداب بھی ہیں۔ اگر ان آداب کا لحاظ رکھا جائے دعا میں، ان چیزوں کو انسان اپنے عمل میں دعا کے دوران اور اپنے ذہن میں خیال میں وہ باتیں رکھے تو اس کی دعا کا اس میں قبولیت کے اثرات زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ویسے دعا کو سمجھ لیں کہ دعا ہے کیا، اس کی روح کیا چیز ہے، دعا کی حقیقت کیا ہے۔ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عبدیت کا اور اپنی غلامی کا اظہار ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، غلام ہوں، تیرا فقیر ہوں، منگتا ہوں، تو بادشاہ ہے بلکہ شہنشاہ ہے، تیرے سوا کوئی شہنشاہ نہیں ہے، تو میں تجھ سے مانگنے آیا ہوں فقیر بن کے۔ اللہ کے سامنے اپنی عبدیت کا اظہار کرے، اپنی غلامی کا اظہار کرے اور اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کرے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے آگے فقیر ہو۔ بندہ سمجھے کہ میں فقیر ہوں، چاہے وہ افتقرین کا بادشاہ بھی ہو، اللہ کے سامنے تو سب فقیر ہیں۔ اور ایک دعا میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اسألک مسألۃ المسکین، یا اللہ میں مسکینوں کی طرح تجھ سے دعا کرنے آیا ہوں، مسکین بن جائے اللہ کے آگے۔ تو یہ دعا اصل میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عبدیت کا، اپنی غلامی کا اظہار ہے، اپنی فقیری کا اظہار ہے، اپنی مسکینی کا اظہار ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، انسان نے شروع کرنی ہے، تو سب سے پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی تعریفیں کرے۔ یہ سورہ فاتحہ نماز میں شامل کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ ہمیں دعا کا یہی ادب بتاتی ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ پہلے سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ پہلی بات ہو، اللہ کی تعریف ہے ساری۔ ایاک نعبد، پھر اس میں دعا کی قبولیت کے لیے ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ اختیار بتایا گیا ہے کہ اللہ کے آگے، اس کے حکموں کے آگے بندے بن کے جھکتے رہو، پھر اللہ سے مانگو ایاک نستعین کہ اللہ میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریفیں ہیں، اور اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی تعریف پسند کرے، صرف اللہ کو لائق ہے کہ اللہ کو پسند ہے، یہ بات محبوب ہے کہ اللہ کی تعریفیں ہوں، اللہ کی حمد و ثنا ہو۔ جتنی بھی تعریفیں آپ کر سکتے ہیں، نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی اللہ کی تعریف نہیں کر سکتا، لیکن آپ بھی ایک دعا میں کہا کرتے تھے لا احصی ثناء علیک، یا